نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا، ومن کانت ہجرتہ، ہا کا مرد من، الی دنیا یصیبہا یہ دنیا کی صفت ہے، ہا کا مرد دنیا ہے، اس لیے کہ دنیا مؤنث ہے، اولا کی وزن پر، او الی، او عاطفہ ہے، معطوف علی الی دنیا ہے، او الی امرأۃ ینکحھا یہ بھی امرأۃ کی صفت ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ سرکار نے دو جملے ارشاد فرمائے، الی دنیا یصیبہا، تو دنیا زمین پر جو فضا اور ہوا ہے سب کو دنیا بولتے ہیں، تو دنیا کے عموم میں تو عورت بھی داخل ہے، مگر سرکار نے اس کا ذکر الگ سے فرمایا، او الی امرأۃ ینکحھا، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، اس لیے کہ دنیا کمانا یہ سب ایک طرف، اور عورت سے نکاح کرنا یہ مقصد ایک طرف، گویا کہ یہ ایک مستقل مقصد ہوتا ہے، اور اس لیے بھی امرأت کا ذکر الگ کیا کہ چونکہ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سرکار کے اس ارشاد کا سبب یہ تھا کہ ایک صاحب نے ام قیس نامی عورت سے نکاح کرنے کے ارادے سے ہجرت کی تھی، اس لیے سرکار نے بالخصوص اس مقام پر امرأت کا ذکر کیا۔ اچھا، اب ترجمہ دیکھیں، ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، دنیا کے مقصد کے لیے ہو، کیا مقصد؟ یصیبہا، دنیا حاصل کرنا، تجارت کو فروغ دینا، مال و زر کو حاصل کرنا، دنیاوی عیش و آرام کی فراہمی کرنا، اس لیے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہیں، دنیا کمانے کے لیے ہجرت، او الی امرأۃ ینکحھا، یا ہجرت کی اس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف کی اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ شرط بھی وہی ہے، جزا بھی وہی، من کانت ہجرتہ الی دنیا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اب شرط و جزا کا اتحاد بظاہر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتحاد نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہے، شعری کہ شعری مبتدا ہے اور شعری خبر ہے، اگرچہ دونوں لفظاً ایک ہیں مگر معنی ایک نہیں ہے، ایسے یہاں پر بھی ہیں، معنی یہ ہے شرط میں کہ جس کی ہجرت دنیا کمانے کے ارادے سے ہو، فہجرتہ،
تو واقعتاً اس کی ہجرت اسی کی طرف ہو گئی جس کی طرف کہ اس نے ہجرت کی ہے. یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار نہیں کی جائے گی. اب آپ اس ارشاد گرامی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیت کے بدلنے سے کس طریقے سے احکام بدل جاتے ہیں. اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انما الاعمال بالنیات اور ہجرت والی حدیث ذکر کر کے یہ اشارہ فرما دیا، اے لوگوں اپنی نیتیں ہمیشہ صحیح رکھو. اگر آپ نے ہمیشہ نیت صحیح رکھی اور عمل نہیں بھی کر پائے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس نیت خیر پر اجر عطا فرمائے گا. جیسے کہ آپ اگر راستے میں چلے اور چلنے کی نیت یہ تھی کوئی غریب ملے گا تو میں اس کی مدد کر دوں گا، یا کوئی مسلمان ملے گا تو میں اسے سلام کروں گا، یا کوئی ضعیف ملے گا تو میں اس کا بوجھ اٹھوا دوں گا، یا کوئی راستہ بھولا ہوا ملا تو اسے راستہ بتا دوں گا، یا اگر کوئی اسلام کی بات سیکھنے والا ملا تو اسے دین سکھا دوں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ خیر اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے سفر طے کیا، گلی میں چکر لگایا لیکن نہ کوئی راستہ بھٹکا ہوا ملا، نہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے والا ملا، اور نہ کوئی ضعیف اور کمزور ملا، اور نہ کوئی مسلمان ملا جسے آپ سلام کرتے. کوئی نہیں ملا اور آپ نے اپنا وہ راستہ طے کر لیا اور یوں ہی واپس آ گئے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کو سلام کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، بوجھ اٹھانے کا بھی، راستہ بتانے کا بھی، اسلام اور دین کی باتیں سکھانے کا بھی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کر پائے تو اللہ رب العزت اس پر اپنے فضل سے ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کا کمال کرم تو دیکھیے کہ اگر اس نے کسی بندے نے اگر معاذ اللہ برائی کا ارادہ کیا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں چوری کر لوں گا، موقع ملا تو میں جھوٹ بول دوں گا، موقع ملا تو میں غیبت کر دوں گا، موقع ملا تو میں نماز کو ترک کر دوں گا، یا موقع ملا تو میں کسی بھی خلاف شرع امر کا مرتکب ہو جاؤں گا. اور اس انسان کا ابھی عزم مصمم نہیں تھا بلکہ صرف یہ تھا کہ موقع ملے گا تو یہ کروں گا، اور اگر اسے موقع نہیں ملا تو خالی اس ارادہ بدی اور گناہ کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ اور کوئی عذاب اور کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا ہے. وہ رب قدیر کتنا کریم ہے اپنے پیارے حبیب کی امت پر کہ اگر عمل صالح کی نیت کر لے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور عمل صالح کی نیت نہ کرے تو بلکہ عمل شر کی نیت کر لے اور عمل شر نہ کر سکے تو پھر صرف اس نیت کی وجہ سے گناہ اس سے متعلق نہیں ہوتا ہے. اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی کام اگر نیکی کی نیت سے کیا جائے گا تو اس پر ثواب ملے گا. جیسے کسی کا مکان اگر مسجد سے قریب ہے اور اس نے اپنے مکان میں کھڑکی کھولی اور نیت یہ کی کہ تاکہ اس سے ہوا آتی رہے تو کھولنا تو جائز ہے،
لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کھڑکی اس لیے کھولی تاکہ مسجد کی اذان کی آواز آتی رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہے، کھڑکی کھولی لیکن نیت مسجد کی اذان کے آنے کی ہے اور یا قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آنے کی ہے، تو اس نیت خیر کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ تمام کاموں میں نیک نیتی کے ساتھ اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال خیر کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب اس حدیث سے متعلق میں نے مختصر سی توضیح کر دی۔ اس کے بعد میں اگلی روایت ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس اگلی حدیث کا مطالعہ کر لیجئے گا اور مطالعہ کر کے مکمل طور پر سبق سمجھنے کے لیے اپنی تیاری کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔